السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال بہرکیف اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان مابلنچروں کی مابلنچنگ سے، ان بلاتکاروں کی بلاتکاری سے، ان دہشت گردوں کی دہشت گردی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہے اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بچہ واقف ہے، کیونکہ یہ آپ کا بھائی ساری دنیا کی خبریں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہے۔ بہرکیف دیش سے ہی جڑی لیکن باہر کی وہ خبر ہوگی، وہ عظیم خبر ہوگی جس سے سن کر آپ لوگوں کی طبیعت بھی باغ باغ ہو جائے گی۔ جس طریقے سے ہمارے پاس دیش کے اندر جو اتیاچار، جو ظلم، جو قاتل گری، جو خون بہا ہے، یہ ہے منی پور۔ اور اس کے بعد جہاں پہ ہم یہ منافق، یہ فرقہ پرست طاقتیں، یہ گندی سوچ رکھنے والے، یہ نچڑی ذات کے نچڑے سالے جو ہمارے قرآن پاک کی بے حرمتی کرے، ان سارے لوگوں کی لسٹ آ چکی ہے سامنے۔ سارے جتنا جو گند پھیلائے، جو ہمارے قرآن پاک کی بے حرمتی کرے، جو قرآن پاک کو جلایا گیا، یہ سارے کنٹریوں کے نامات، جتنی جو گندگی جو پھیلی، وہ سب کے نام سامنے آ چکے ہیں۔ سب سے پہلے تو اسرائیل ہے، جو آپ لوگوں کو مسلسل 2 سے 3 دن سے بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد دوسرا رہا فرانس، تیسرا رہا سویڈن، چوتھا رہا الجیریا، پانچواں رہا جرمن۔ یہ تقریباً ویسے ہے 26-27 کنٹری، لیکن ان 6 جنوں میں جو اتفاق ہوا ہے، جو منصوبے بنے ہیں، جو سازشیں رچے گئے ہیں، یہ 6 کے 6 سامنے آ چکے ہیں۔ اب جس طریقے سے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، تھوڑی سی طبیعت میری برابر نہیں ہے، کیونکہ بارش اتنی ہو رہی ہے، طوفانی بارش چل رہی ہے ہر طرف، اس سے تھوڑا سا زکام ہو گیا ہے، تو تھوڑے سے حالات ناساز ہیں۔ لیکن پھر بھی آپ لوگوں کو خبر دینے میں کوئی کوتاہی نہیں برت رہا ہوں میں، کوئی لاپرواہی نہیں برت رہا ہوں میں، کوئی ایسی وہ نہیں کہ جو آپ لوگوں کو نہ بتاؤں۔ بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، ان 6 کنٹریوں کے اوپر جو پابندی عائد ہو رہی ہے، جو بینڈ کیا جا رہا ہے، ان کے اوپر بہت جلد کارروائی ہوگی۔ جبکہ رشیا، ایران اور یہ GCC اور OIC کے تقریباً 13 ممالک اس کے اوپر طاقت کا استعمال کرنے کی بات کرے، لیکن بعض سمجھدار لوگ ہیں جو انہوں نے ایک ہی بات کی کہ طاقت ان کو استعمال کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کو دنیا کی تاریخ سے ان کا نام مٹا دینا چاہیے، ان کا نام و نشان مٹا دینا چاہیے، جو کہ یہ ایک فیصلہ میرے کو بھی بہت اچھا لگا۔ اس کی وجہ یہ ہے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، کیونکہ ان کو کتنا بھی آزماتے گئے، ان کو موقع دیتے گئے، لیکن یہ لاتوں کے بعد باتوں سے ماننے والے نہیں ہیں۔ اور اگرچہ ان کے اوپر طاقت کا استعمال کیا گیا، وہ تو کر سکتے ہیں، اگرچہ ہم کریں، وہ لوگ 4 گئے تو جو ہے سو 8 ہمارے بھی جاتے، یہ چیز مان کے چلنا ہے، لے کے چلنا ہے۔ لیکن ان چیزوں کے اوپر مثال کے طور پہ یہ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ ویسا کوئی مسلمان کبھی اپنے ایمان کو پختہ رکھنے والا ان چیزوں پہ توجہ نہیں دیتا اور یہ سوچتا نہیں، لیکن اس سے نقصان اتنا ہوگا جو میں بیان نہیں کر سکتا۔ اگرچہ دنیا کی تاریخ سے ان کا نام و نشان مٹا دیا جائے تو یہ ان کے لیے ڈوب مرنے والی بات ہوتی، انہوں اپنے آپ ختم ہو جاتے، تاریخ سے ان کا نام مٹ جاتا۔ تو یہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ اب یہ جس طریقے سے جو بات چیت بھی ہے، جو میٹنگ ختم بھی ہے، اب اس کے اوپر کب یہ پہاڑ گرے گا یہ دیکھنے لائق ہوگا، لیکن ہم کو امید ہے بہت جلد ان کے اوپر یہ کارروائی ہونے جا رہی ہے۔ اب یہ بیچ بچاؤ کرنے کے لیے امریکہ، آسٹریلیا، انگلینڈ، نیوزی لینڈ،
یہ بڑی کوشش یہ لوگ یہ بول کر کرے کہ اس کو ایک آخری موقع دو دوبارہ زندگی میں، یہ نہیں کرے گا، لیکن اس کو موقع اب نہیں دینا چاہیے، کیونکہ اس کو ایسے بہت سے موقع فراہم کرے۔ یہ تو پہلی بات تو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، یہ عراقی شہری یہ بول کے ڈال دیا تھا۔ اس کے دماغ دیکھو کدھر سے کدھر، کدھر سے کدھر، یہ اس طریقے سے الزام لگانے کی ان کو عادت سی ہو گئی، تو وہی دورے سمجھے، وہی راجے سمجھے، وہی گندگی چلے گی سمجھے، لیکن کب تک چلے گی؟ ہر چیز کا، ہر پاپی کا، ہر ظالم کا خاتمہ ہوتا ہے، جیسا یہ ظالم کا، ان پاپیوں کا خاتمہ تقریباً لگ بھگ ہو چکا ہے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، ایک چیز تو سامنے کھل کے آ چکی ہے، اب ان کا خاتمہ لگ بھگ طے ہونے جا رہا ہے۔ اور رہی بات جو حرامی کو جو پکڑ کے لے کے آئے تھے، جو مصطلح کسے اور جو طوطا بولے ویسا بولا، اس نے تو سارا بتا دیا، سارا بول دیا۔ اس کے بعد جو آلہ اس کو لگائے، جو کرنٹ کے شاٹاں اس کو دیے، اس سے جو ہے سو پوری سچائی اس نے ہوش سنوارے جب سے جتنا غلط کام کیا تھا اس نے، وہ سارا بول دیا، وہ سارا بتا دیا، وہ سارا بول دیا۔ ہم پہلے ہی بتائے تھے کہ ترکی کے ہاتھ میں آنے کے بعد یہ پتھر بھی بولنے لگتا، چٹان سے بھی بولنے لگاتے وہ لوگ، ان کے پاس اتنی قابلیت اور اتنی سمجھداری ہے۔ بہرکیف حالانکہ اس کے پیچھے تو کویت بھی پڑا تھا کہ کسی طریقے سے اس کو دبوجا جائے، کویت کو لے کے آیا جائے، لیکن کویت میں لے کے بھی آتے تو جس طریقے سے ترکی نے اپنے دماغ کا استعمال کیا، اپنی طاقت کا استعمال کیا، ویسا یہ بات نہیں ہوتی تھی۔ چلو جو بھی ہوا بہت اچھا ہوا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ ان کمینوں کو، ان کمزرفوں کو، ان پاپیوں کو، ان درندوں کو، ان آتنکیوں کو انجام تک پہنچانے کا وقت آ چکا ہے، جس میں آپ لوگوں کی بھی محنت چاہیے۔ آپ لوگوں کی یہی محنت ہوگی کہ نمازیں پڑھو، تلاوتیں کرو، اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں کرو کہ ساری دنیا میں امن و امان قائم ہو جائے، ساری دنیا میں ایک جہتی قائم ہو جائے، ساری دنیا امن و امان سے رہے، مل جھل کے رہے۔ بہرکیف میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے، لیکن نمازیں مس مت کرو۔ اور آج 9 محرم ہے، کل 10 محرم ہے، جتنا ہو سکتا روزے رہنے کی کوشش کرو اور دعائیں کرو اللہ سے، اور اپنے گناہوں کی توبہ مانگو، کیونکہ وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ باسط ہے، وہ راشد ہے، وہ جبار ہے، وہ غفار ہے، وہ ستار ہے، ضرور قبول فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یا اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔